بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، دوستوں اگر آپ نے اب میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف، ایپیسوڈ نمبر 21۔ دوستوں آپ لوگ بار بار کمنٹ کر رہے ہیں کہ پچھلی ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ نے کیوں اپلوڈ کی ہیں، تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے اتنا عرض ہے کہ آپ لوگوں نے تو ان ایپیسوڈ کو ریڈ کر لیا، لیکن کچھ میرے ایسے ویورز ہیں جن کو یہ ایپیسوڈ دوسرے چینل پہ نہیں ملی ہیں، نہ ہی ان کو میرا دوسرا چینل ملا، جس کی وجہ سے ان کے اصرار پہ مجھے یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو ریڈ کر لیا وہ بے شک نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کو تھمبنیل کے اوپر پہلے ہی بتا دیا ہے ایپیسوڈ کا نمبر 16، 17 اور 18، اس لیے اور پلیز آپ لوگ مجھے بیڈ کمنٹس کر کے ڈسٹرب مت کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وہ دونوں بے ہوش پیچھے پیچھے بیٹھی تھیں۔ اگر آپ اس ناول کی بقیہ ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میزاب انفو کا وزٹ کریں۔ وہ دونوں بے ہوش پیچھے بیٹھی تھیں اور وہ آگے بیٹھے اپنے اندر جلنے والے کسی طوفان سے لڑتے لڑتے تھک رہا تھا۔ ڈونٹ ٹو ڈرٹی ود می انکل وشی، اب تک نیم بے ہوشی میں وہ لفظ ادا کر رہی تھی۔ اذلان نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں اور علی کے اندر جلتا لاوا اور سلگا تھا۔ دونوں اپنی اپنی عزتوں کو بچا تو لائے تھے، سچ شکر کہ کچھ برا نہیں ہوا تھا، اور جو زخم تھے وہ بھی وقت کے ساتھ بھر جانے تھے، مگر روح کے زخم ان کا کیا، وہ کیسے بھریں گے؟ پچھتاوے تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے ساری زندگی۔ فجر کو یہ پچھتاوا رہے گا کہ اس نے غلط انسان پر بھروسہ کیا۔ ساری زندگی اذلان کو یہ پچھتاوا رہے گا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس قابل نہیں بن سکا کہ وہ کسی غیر مرد پر اعتبار کرنے کی بجائے اس پر اعتبار کرتی۔ زندگی کسی ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا ہے تو کسی زندگی سے روٹھے انسان کے لیے عذاب۔ اس ٹائم زندگی ان چاروں کو جس مقام پر لے آئی تھی ان کے لیے ان کی آتی جاتی سانسیں عذاب ہی تھیں۔ ہوش پرست ہو تم، مجھے شادی کرنی ہے اس سے، وہ تم سے بہتر ہے، مجھے نوچتے ہو تم۔ اسے فجر کے لفظ خود کو ختم کرنے پر مجبور کر رہے تھے، کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے کانوں میں برس رہے تھے۔ پیچھے وہ ہوش و خرد سے بے نیاز ڈل کے سر کے ساتھ بے ہوش پڑی تھی۔ ہونٹ سے خون ابھی بھی رس رہا تھا۔ اذلان کا دل کیا ابھی جائے اور ارحم کے پھر سے چیتڑے اڑا دے جس نے اس کی اسٹرابری کو مسلا تھا۔ ازی ازی ازی، علی تیسری بار اسے آواز دے چکا تھا، وہ جو اپنے دل اور دماغ سے جنگ لڑ رہا تھا۔ ہاں انابی کی کال آ رہی ہے، کیا کہوں؟ اس نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریسیو کرو اور کہنا مشی اور دعا ہمارے ساتھ ہے، ابھی کچھ مت بتانا، گھر جا کر کلیئر کر دیں گے سب۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ایسا کرو ماما کے نمبر پر کال کرو اور ان کو بھی بولو کہ شاہ ہاؤس پہنچے دعا کو لے کر۔ اور یہ لفظ ادا کرتے ہوئے جس کرب سے گزرا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ گاڑی کسی پرائیویٹ کلینک کی طرف موڑ لو، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے جس کرب سے گزرا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ علی نے گاڑی کسی پرائیویٹ کلینک کے سامنے کھڑی کی تھی۔ نہیں علی، ایسا کرو شاہ ہاؤس چلو، اس نے پھر سے حکم جاری کیا تھا۔ مگر ازی انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، علی نے بے بسی سے کہا تھا۔ جانتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن اور بیوی کو اس پھٹے لباس میں بے حجاب دیکھے اور پھر ان کے جسم پر موجود نشانوں کے سوالوں کے جواب مانگے۔ نہیں کر پاؤں گا یہ سب، علی مجھے مار دے پلیز، نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز علی، میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ نہیں جی سکوں گا کہ میری بیوی کو کوئی بے لباس کرنے چلا تھا، اور علی اس کی بھی حالت اس سے مختلف تو نہیں تھی، اس نے پل میں اسے سینے سے لگایا تھا۔ ازی بی بریو مین، تم کیسے توڑ سکتے ہو خود کو؟ تم نہیں سنبھال پا رہے خود کو تو جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے وہ کیسے سنبھال سکیں گی خود کو؟ فجر کو دیکھا تھا، وہ تو تم سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ پلیز یار سنبھالو خود کو، علی ارقم خان کا بھائی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا، اس نے اسے خود میں بھیجتے ہوئے تسلی دی تھی، اور پھر اسے خود سے الگ کرتے گاڑی شاہ ہاؤس کی طرف بڑھا دی تھی۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا میری سچائی کا، یا اب بھی تمہیں تمہارا وہ دوست سچا لگتا ہے اور میں جھوٹی؟ وہ چائے کا کپ لیے لان میں آیا تھا جب کشمش اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ تم ہمیشہ سے جھوٹی تھی، ہو اور رہو گی، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم سے کہا تھا میں نے اگر وہ رشتہ بھجوائے گا تو تم مجھے سچا مان لو گے، اس نے اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلاتے ہوئے کہا۔
اس بھجوانے میں اور خود بخود آنے میں بہت فرق ہوتا ہے مس کشمش۔ اس نے ایک اور سپ لیا تھا۔ مطلب یہ کہ ڈیئر ڈفر کزن، اس کے پیرنٹس اس کا رشتہ اس کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے لے کر آئے تھے، اور یہ کہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی انم کو پسند کرتا ہے، جبکہ اس کی ماما کی فیملی ٹرمز ان کے ساتھ کچھ اچھے نہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ اس کی شادی جلد ہو جائے کہیں بھی، اور وہ منہ اٹھا کر ادھر آ گئی۔ اس نے خالی کپ لان میں پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، بیمو تم سچ میں معصوم ہو یا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہو؟ وہ تمہیں بیوقوف بنا گیا اور تم اس کی رام لیلا بڑی دلچسپی کے ساتھ مجھے سنا رہے ہو۔ آخر میں وہ غصے سے بولی تھی، بکواس بند کرو اپنی، بیوقوف وہ نہیں تم مجھے بناتی ہو، اور آج کے بعد میں تمہارے منہ سے احمد کے ریلیٹڈ کوئی بات نہ سنوں، اور نہ ہی اس کا نام تمہارے منہ سے، ورنہ 1 منٹ لگے گا مجھے تمہاری جان لینے میں۔ وہ غصے سے گھراتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ دیکھنا ایک دن تم اسی یقین کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، اسے اپنی دوست سے اس نے اس کے پیچھے افسوس سے کہا تھا۔ پولیس کو ہادی معاملہ رفع دفع کرنے کا بول رہا تھا، کیونکہ اگر بات منظر عام پر آتی تو سب سے زیادہ شاہ انڈسٹری کی بدنامی تھی۔ بات کھلتی تو فجر اور بشی کا بھی نام آنا تھا، اور غلطی بھی انہی کی تھی۔ وہ خود کیوں گئی تھی انم کے پاس، اور پھر 100 سوال جواب، لڑکیوں سے بھی پوچھ گچھ۔ ہادی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بات کو دبا دیا تھا۔ پولیس چلی گئی تھی، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میڈیا کو بھنک پڑے، اس لیے سارے ثبوت مٹا کر واپس پلٹا۔ ارم وہیں اتمرا پڑا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی تھی، جو نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی۔ وہ اسے ٹھوکر مار کر آگے بڑھ گیا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے جب وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ ہادی علی اور رضلان کی وجہ سے وہ مشی کو چھوڑ چھاڑ کھڑکی سے کودے تو تھے، مگر وہ وہاں سے بھاگے نہیں تھے۔ انہوں نے سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شومیئی قسمت کے اپنے بیٹے کو خون خوار ہوتے بھی مگر آگے بڑھ کر اسے نہ اٹھا سکے تھے اور نہ بچا سکے، کیونکہ اگر آگے بڑھ کر اسے بچاتے تو بات ان پر بھی آتی، اور وہ بھی منظر عام پر آنا نہیں چاہتے تھے۔ شاید ان کا دماغ کچھ بڑا پھر سے پلان کر رہا تھا، یا پھر ان کی خباثت اور کمینگی کی انتہا نہیں ہوئی تھی۔ ہادی کے جانے کے بعد انہوں نے ارم کو ریسکیو کروایا تھا۔ اس کی حالت پر وہ آنسو بہا رہے تھے، ہسپتال میں کھڑے رب سے التجا کر رہے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی کو بخش دے۔ ڈاکٹر ارم کیسا ہے اب؟ انہوں نے ڈاکٹر کے نکلتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں سر، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اب کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے آپ کے بیٹے کو، دعا کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر آفیشیل انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ارم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں زخم دینے والوں کے سینے میں گولیاں اتاروں گا، یہ وعدہ ہے تم سے میرا، اور اس فجر کو تمہارے قدموں میں لا کر پھینکوں گا، اگر تم نہ بھی بچے تو کسی کوٹھے پر جا کر بٹھا دوں گا، مگر رضلان کی ہونے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے تم سے۔ وہ غصے میں ایک ایک لفظ ادا کر رہے تھے۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ وہ صوفے پر بیٹھا آفس کے کام میں مصروف تھا، اور ندھی اس کا بیگ پیک کرتے ہوئے پھر سے سوال کر رہی تھی۔ بتایا تو ہے آفس میٹنگز ہے، 1 ہفتے کی تو بات ہے، ساتھ چلنے کا کہہ رہا ہوں تو نہیں مان رہی تم، اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے جواب دیا تھا۔ مجھے نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے میرا گھر کے بغیر دل نہیں لگتا، اور آپ بیمو کو بھیج دینا، اس نے ریکویسٹ کی تھی، اس کی یہاں ضرورت ہے، اور میری وہاں، تو جس کی جہاں ضرورت ہو اسے وہاں ہونا چاہیے نا، انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کس کی ضرورت ہے وہ نہیں پتہ آپ کو، بس یہی تو کرتے ہیں آپ، عادت ڈالی چھوڑ دیا، اور کیا آتا ہے۔ وہ بیگ بند کرتی سو سو کر رہی تھی۔ حیدر نے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اور پھر اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر تعصب سے گردن ہلائی تھی۔ یہاں آؤ، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے بلایا تھا۔ نہیں آنا، اس نے بھی ٹھینگا دکھایا تھا، سوچ لو میں آیا تو پھر جان چھڑانی تمہیں مشکل ہو جانی ہے۔ اب اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بہت بڑے بلیک میلر ہیں، اس نے آنسو ہاتھ سے رگڑتے ہوئے کہا۔ آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ ہنوز اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور وہ 2 قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر گود میں بٹھایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی پھر سے سٹی گم ہونے لگی تھی۔ فی الحال تو کچھ نہیں، 2 منٹ سکون سے یہاں بیٹھی رہو پھر بتاتا ہوں، وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے مصروف انداز میں کہہ رہا تھا۔
اور وہ اس کی سانسوں کی چبھن اپنے کندھے پر محسوس کرتی پھر سے پزل ہو رہی تھی۔ ہاں تو اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ چھوڑنا سم تھنگ، اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے صوفے پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے اوپر جھکاتے کہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رومانس اپنی بیوی سے، اس نے اس کی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی آ جائے گا، روم ڈور اوپن ہے، اس نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں آئے گا، اس نے۔ مسز یہ بات بھول جاؤ کہ تمہیں چھوڑنے کا اب میں تصور بھی کر سکتا ہوں۔ اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر لایا تھا، شاید صوفے پر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا۔ پھر جا کر وہ روم لاک کیا تھا۔ آپ کی فلائٹ ہے، اس نے اسے خود میں گم ہوتا دیکھ کر کمزور سی دلیل دی تھی۔ 3 گھنٹے بعد ہے، آپ اب چپ کر جاؤ، پھر 1 ہفتے کی دوری ہے، اس نے خمار آلود لہجے میں کہتے اس کی بیوٹی بونڈ پر لب رکھے تھے۔ وہ ان دونوں کو گھر لے آئے تھے۔ انا بھی ڈرائنگ روم میں بے صبری سے چکر کاٹ رہی تھی۔ ندا بیگم بھی وہاں موجود تھی اور دعا بھی۔ پہلے اذلان فجر کو باہوں میں اٹھائے اس کے روم کی طرف بڑھا تھا اور پھر علی مشی کو اٹھائے اس کے روم کی طرف۔ انا بھی نے دونوں کی حالت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کسی انہونی کے خوف نے ان کے قدموں سے جان نکال لی تھی۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ انا بھی ڈاکٹر کو کال کریں، دعا مشی کو چینج کرواؤ اور ماما آپ فجر کو، اذلان نے حکم دیا تھا۔ انا بھی کیا ہوا؟ ندا بیگم نے ان کو صوفے پر گرتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھامتے ہوئے کہا تھا۔ اذلان یہ دونوں پلیز، مجھے کچھ برا نہیں انا بھی، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں محفوظ ہیں، بس شکر کریں خدا کا ہم وقت پر پہنچ گئے۔ اذلان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی ڈاکٹر کو کال کرو یار، ماما آپ فجر کو چینج کروائیں۔ اس نے بڑی ہمت کی تھی مضبوط بننے کی، جبکہ وہ خود بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کر دی ہے، ڈاکٹر کو کال آتی ہی ہوگی، علی نے بتایا۔ ماما فجر کی آواز پر وہ دونوں بھی ندا بیگم کے پیچھے بھاگے تھے۔ ماما یہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہی، یہ رو رہی ہے، پینک کر رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ مشی سکڑی سمٹی بیڈ کے کونے سے چپکی تھی۔ انا محمدانی، اذلان نے دیوار پر شدت سے مکہ مارا تھا۔ ماما آپ پلیز میرے ساتھ ہیلپ کروائیں، فجر کو چینج اسوا خالہ کروا دیں گی، دعا نے کہا تھا۔ نہیں ماما، پہلے آپ مشی کو چینج کروا دیں پھر فجر کو۔ اس کو گوارا ہی کب تھا کوئی ملازمہ یا خادمہ اس کی متاع حیات کو دیکھے۔ ڈاکٹر آ گئی تھی، اس نے تفصیلی چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی۔ فیملی ڈاکٹر تھی اس لیے مسئلہ نہیں ہوا زیادہ۔ مشی خوف کی وجہ سے زیادہ پینک کر رہی تھی، جبکہ فجر ہو تو کسی گہرے صدمے کی وجہ سے نڈھال تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، مگر یہ دونوں جتنا سوئیں گی اتنا ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ جاگیں اور سوچیں گی تو پینک اٹیک بھی آ سکتا ہے دونوں کو۔ علی ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے آیا تو ہادی کو آتے دیکھا تو سب کلیئر ہو گیا تھا۔ علی نے پوچھا ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ مر گیا یا زندہ ہے؟ اب علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہیں چھوڑ آیا میں، اب تک مر گیا ہوگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتے ڈرائنگ روم تک آیا تھا۔ وہ دونوں کیسی ہیں اب؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر گئی ہیں، کہہ رہی ہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، علی نے بتایا تھا۔ ازی ٹھیک ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یار، اس نے درد سے کہا۔ ٹھیک تو تم بھی مجھے نہیں لگ رہے۔ ہادی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ علی نے اپنے قدموں پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی علی، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تسلی دی تھی۔ مجھ سے اس کی تکلیف نہیں برداشت ہو رہی، اس نے نم آنکھیں بند کی تھی۔ مجھے کسی نے مبارکباد نہیں دی۔ میرا دوسرا یار بھی اب دماغ سے پیدل ہو چکا ہے، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل بند ہوتا ہے ہادی جب وہ کہتی ہے ڈونٹ ڈو ڈرٹی ود می۔ علی کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ ہادی نے بے ساختہ اسے گلے لگایا تھا۔ مسلسل اس کی کال اگنور کرنے کے باوجود بھی وہ اسے کالز کر رہا تھا اور اسے مجبوراً کال ریسیو کرنی پڑی۔ پھوٹو کیا تکلیف ہے اب؟ اس نے غصے سے پنکارتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے کہا تھا رشتہ بھجوانا، میں نے بھجوا دیا، اب بولو کیا پلان ہے؟ اس نے کمینی ہنستے ہوئے پوچھا۔ رشتہ قبول ہوا نہیں نا؟ جیسا تمہارا منہ تھا ویسے ہی بڑی ماما نے تمہارے منہ پر جوتی ماری ہے۔ اب تک تو تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا، مگر تم میری توقعات سے بھی زیادہ ڈھیٹ واقع ہوئے ہو۔ اس نے ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ چلو کسی جگہ تو میں تمہاری توقعات پر پورا اترتا ہوں۔ خیر میرا پلان تو تمہارے ساتھ گولڈن نائٹ منانے کا ہے، جس پر بہت جلدی عمل کروں گا۔ اس نے اگلا لائے عمل بتایا تھا۔ یو چیپ انسان، یو شٹ اپ، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم میری نہ ہوئی تو بیمو کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔
یہ احمد کا وعدہ ہے تم سے، کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ گھٹیا انسان، کشمش نے موبائل بیڈ پر پٹکا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے انا بھی، وہ ان کے کمرے میں موجود تھا۔ اذلان میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری، میں تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں انا بھی، ایسے مت کہیں پلیز، جب انسان اپنوں کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، یا اس سے بھی بدتر۔ اس نے ان کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ تکلیف میں تھا تو انا بھی تکلیف میں تھی۔ تم ازی میری جان پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں انا بھی، اب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جن کو ہمیشہ رسوائیاں ہی ملتی ہیں اور رسوائیاں ہی ان کا مقدر بنتی ہیں۔ میری ہمت ختم ہوئی، میرا اضطراب ختم شد، اس کی بے بسی، اس کی شکستگی اس کے لفظوں سے عیاں تھی۔ آپ کو پتہ ہے انا بھی، اس انسان کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جسے رسیوں سے باندھ کر پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے ہیں، جتنی تکلیف محبت کے باندھے گئے کوڑوں میں ہے۔ انا بھی، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کی تکلیف میری جان نکالتی ہے، اس کے آنسو میرا خون نچوڑتے ہیں۔ تو اس کو ان 5 سالوں میں مجھ سے کبھی ویسی محبت کیوں نہیں ہوئی جیسی مجھے اس سے ہے، اس نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ازی انا بھی کی جان مت تھکاؤ خود کو، وہ روتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ انا بھی، یہ تھکاوٹ عمر بھر کے لیے میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، سود سمیت میرے منہ پر ماری گئی ہے۔ ازی میری جان، نہیں انا بھی، آج آپ مجھے سنیں گی، اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب کاتب تقدیر نے اسے میرے نصیب میں لکھا تھا، میں نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ٹھہرایا تھا۔ رب سے اس عظیم تحفے کی شکر گزاری کرتے میری زبان نہیں تھکتی تھی، میں رب سے کہتا تھا کہ میرے مالک میرا اور اس کا ساتھ ہمیشہ رکھنا، ازل سے ابد تک۔ انا بھی، جن سے محبت ہوتی ہے ان کا ساتھ دونوں جہانوں میں ملے تب بھی تھوڑا ہی لگتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا باپ اور ماں میرے باپ کے قاتل ہونے کے باوجود بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پایا۔ میں نے جب بھی چاہا اس کو خود سے الگ کرنا، اس سے نفرت کرنا، محبت ہر جذبے پر حاوی ہوئی، مگر میں اب اس سب کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اس سب کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں فرار چاہتا ہوں۔ انا بھی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، میں ساری زندگی بے اعتباری کے سہارے نہیں گزار سکتا، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ محبت کرنے والے ایک ہی ہوں، میں اس سے دور رہ کر بھی ہمیشہ اس سے محبت نبھاؤں گا، اس کی محبت میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، اس نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ ازی ایک بار پھر انا بھی پلیز، میں التجا کرتا ہوں آپ سے، اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ٹھیک ہے ازی میری جان، میں تمہیں اور تکلیف سے نہیں گزاروں گی، اپنے کسی بھی وعدے سے نہیں باندھوں گی، دوہری اذیت نہیں دوں گی، تم نے جو سہ لیا کافی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ وہ اپنے کمرے میں تم اسے ابھی اسی رشتے سے آزاد کر سکتے ہو، انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا مجھ سے، میں آپ کے باغ کو کچلنے لگا ہوں، اس نے ان کی گود میں سر اٹھا کر کہا تھا۔ نہیں میری جان، انا بھی کبھی بھی نہیں ناراض ہو سکتی تم سے، انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ اٹھا تھا، لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آج اس کی چال میں برسوں کی تھکاوٹ تھی، انا بھی کا ایک لمحے میں دل چاہا تھا کہ اسے روک لیں، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود پر قابو پایا تھا، انہیں لگ رہا تھا ان کے جسم سے جان نکل رہی ہے، وہ گر گئی تھی۔ شکستگی، لاچارگی، بے بسی، اگر کسی کو ان کے مطلب نہیں آتے تھے تو وہ ان کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ سب کن بلاؤں کے نام ہیں۔ وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ رخ موڑے لیٹی ہوئی تھی، اس نے کمرے میں آ کر ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اس نے اسے رخ موڑے لیٹے دیکھا تو کہا۔ میں آج ہی تو جاگی ہوں، اس نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے جواب دیا تھا۔ میں تم سے جڑے ہر رشتے سے دستبرداری اختیار کرنے آیا ہوں، اس نے بڑے ضبط سے الفاظ ادا کیے تھے۔ اذلان کی طرف اس کی کمر تھی، وہ بیڈ پر دوسری طرف منہ کیے لیٹی تھی، اذلان کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ہی تھا، اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید وہ کہہ پانے کی کبھی ہمت ہی نہ کر پاتا جو کہنے آیا تھا۔ اس کا چہرہ اس کو اس کے ساتھ قائم کی گئی ہر دوری سے بھٹکاتا تھا۔ میں بھی تمہیں دی گئی ہر تکلیف سے اب تمہیں دستبردار کرنا چاہتی ہوں، مگر تمہارے اور میرے طریقے میں بہت فرق ہے۔ اب اس کی سانسیں ڈوب رہی تھی، وہ لڑکھڑاتے لفظ ادا کر رہی تھی۔ مگر عظیم، مجھے طلاق مت دینا، میں فجر اذلان حیدر شاہ بن کر ہی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، اور یہ یاد رکھنا فجر اذلان حیدر شاہ کی پہلی اور آخری محبت تم تھے، ہو اور رہو گے، تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف۔ وہ لڑکھڑاتے لفظوں اور اپنی ڈوبتی سانسوں سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔
اس کے آخری الفاظ سن کر رضلان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ اس کی طرف دیوانہ وار دوڑا تھا۔ فجر اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اپنی نس کاٹ چکی تھی، خون بہہ کر بیڈ کی چادر کو بھگو چکا تھا۔ مونسٹر، آخری بار اس نے مسکرا کر اس کے بازوؤں میں بس اتنا کہا تھا اور اس کی نم پلکیں بند ہو گئی تھی۔ فجر اس نے پوری شدت سے چلاتے ہوئے اسے خود میں بھیجا تھا۔ جاری ہے دوستوں، کیسی لگی ایپیسوڈ لازمی بتائیے گا۔ خوشی اور سلامتی اور صحت کی دعا آپ سب کے لیے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔